تو اس مبارک مہینے کے اندر عام طور پر دو قسم کی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کام کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو فرض ہے، واجب ہے۔ ایک عام طور پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور دوسرا عام طور پر ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، جو ضروری ہے اور یہ واجب اور فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کی اس زکوٰۃ کے مال کو ان جہنم کے اندر گرم کر کے اس سے خود داغا جائے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جو آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو گرم کیا جائے گا۔ مختلف قسم کی روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ یعنی کہ اس کے وہ بنائے جائیں گے، پارٹ بنائے جائیں گے، یا اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، مختلف الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، پھر ان کو لوہے کے اندر گرم کر کے اس کے جسم کے اوپر داغا جائے گا۔ اس کے داغنے کے بعد جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر دوبارہ گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، جب تک سارے حساب کتاب کر کے فارغ نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ الگ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ تابعین مل کر آئے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی خدمت کے اندر، اور ان کی خدمت میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار ہمارے پڑوسی ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ تو محمد بن یوسف فریابی یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پورے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم پڑوسی کے گھر چلے گئے اور وہاں اس سے عیادت کی۔ ہم اس کو دلاسا دے رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ جزا فضا کر رہا تھا، واویلا کر رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے یہ کہا کہ کیا تم موت کے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ چیز برحق نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس کو برحق مانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے بھائی کو شب و روز عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ کیا تمہیں غیب کا علم ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں جب اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے گئے تو ہم نے اس کو قبر کے اندر دفنا دیا۔ دفنا دینے کے بعد لوگ چلے گئے، میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، تو میں نے قبر سے رونے دھونے کی جزا فضا کی آواز سنی، اور میرے بھائی کی مجھے آواز آنے لگی جو کہہ رہا تھا کہ ہائے مجھے میں جل گیا، ہائے مجھے سزا ہو رہی ہے، ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بھائی کی محبت کے اندر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس قبر کو کھود ڈالا۔ جب میں نے کھودا تو دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر کوئی توق ہے اور اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اور اس کے پورے جسم کے اندر، پوری قبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے مجھ سے یعنی کہ بھائی کی محبت کی وجہ سے میں نے اس کے گلے کے اندر سے اس توق کو نکالنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ جل گئے، پھر اس نے ہاتھ دکھائے تو اس کے ہاتھ جلے ہوئے۔ تو اس خوف کی وجہ سے میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کر دیا، اور اس کے بعد سے میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا، مجھے صبر نہیں ہو رہا کہ میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت محمد بن واسف فریابی رحمۃ اللہ، یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کا ایسا کیا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ وہ نمازی بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ عذاب ہوا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر ہم چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے، اور ان کے پاس بیٹھے اور ان کو ہم نے یہ پچھلا واقعہ سنایا۔ جب ان کو ہم نے یہ واقعہ سنایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہم نے کہا کہ حضرت یہودی بھی دفن ہوتے ہیں، عیسائی بھی دفن ہوتے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ ان کی قبر سے آگ کے شعلے نکلے ہوں۔ مسلمان کے دفن ہونے پر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی قبر سے آگ کے شعلوں کا نکلنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور کافر کا جہنمی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اور ان کے اوپر عذاب قبر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ان کے کافر اور غیر مسلم نافرمان اور ابداً ابد جہنم کے اندر جلنے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ مسلمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے پردے رکھے ہیں
لہذا کبھی کبھی عبرت کے لیے اس کی حالت کو اللہ پاک لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ کسی مسلمان کی قبر سے یعنی کہ بچھو نکلے، سانپ نکلے، یا قبر بناتے تھے تنگ ہو جاتی تھی، پھر بناتے تھے تنگ ہو جاتی تھی۔ تو اور کئی مسلمان ایسے بھی تھے کہ جن کی قبر کھودی اور میت کو جیسے ڈالو ساری قبر پھولوں سے بھر گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کھودی اتنی خوشبو اور سکون تھا کہ وہاں بیٹھنے کو دل کر رہا تھا۔ تو یہ سارے واقعات اللہ رب العزت کبھی کبھی عبرت کے طور پر اپنی بندوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی مثال یہود و نصارہ کی طرح ہے اور اس کا حشر ان کے ساتھ ہو، اور جو آدمی اپنی زمین یا اپنی فصل کا عشر نہیں دیتا، حضور نے فرمایا اس کی مثال مجوسیوں کی طرح ہے اور یہ قیامت کے دن مجوسیوں کے ساتھ کھڑا ہو۔